زکوٰۃ بھی حقوق انسانی کا ایک پہچان ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اسلام نے یہ چیز لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو مال جو ہے چند لوگوں کے درمیان جمع نہ رہ جائے، جیسے کہ ابھی صورتحال ہے، مالداروں کے مالوں میں ایک حصہ مقرر کر دیا جو غریبوں کا حصہ، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو مالدار ہے وہ مالدار ترین ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ خط افلاس سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اگر اس حق کو بھی یاد کیا جائے اور اس حق کے تعلق سے بھی پیش رفت ہو تو ممکن نہیں کہ دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو۔ ابھی تو صورتحال دنیا کی کچھ اور ہے کہ غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ تو ابھی صورتحال دنیا کی یہ ہے۔ اگر ان حقوق کی طرف دیکھا جائے جو اسلام نے دیے ہیں اور اس کو نافذ کیا جائے تو حقوق انسانی کا یہ نعرہ لگانے والے کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی، اور پھر انسانوں کے درمیان جو ظلم و زیادتی ہے اس کا خاتمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، وسیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین جمعہ، ابھی 2 دنوں میں 10 دسمبر آنے والا ہے۔ اس تاریخ کو عالمی حقوق انسانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حقوق انسانی یہ کیا ہے؟ حقوق یہ حق کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی فرد، جماعت یا طبقہ کے لیے ثابت شدہ چیزیں، اور انسانی یہ انسان کی طرف منسوب ہے، یعنی انسانوں کے لیے کچھ حقوق دیے گئے ہیں۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان اپنے حقوق لے کر پیدا ہوتا ہے۔ انہی حقوق سے ان کی ترقی اور عظمت وابستہ ہوتی ہے۔ انہی حقوق کی بنیاد پر وہ رفعتوں اور بلندیوں کو پاتا ہے۔ اگر یہ حقوق ان سے چھین لیے جائیں تو پھر ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ذلت و پستی کی زندگی گزارنے پر وہ انسان مجبور ہو جائے گا، اور اس کی ترقی کے سارے امکانات مسدود اور ختم ہو جائیں گے۔ انہی حقوق کو اس زمانے میں حقوق انسانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کئی مراحل اور کئی دہائیوں، کئی سالوں سے ہوتے ہوتے 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ نے دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا بل پاس کیا۔ اس بل پر، اس اعلامیہ پر دنیا کے تمام تر ملکوں نے، زیادہ تر ملکوں نے دستخط کیے اور اس کی تائید کی۔ جن ملکوں نے اس کی تائید نہیں کی انہوں نے کچھ اختلاف نہیں کیا۔ ہمارا ملک بھارت بھی اقوام متحدہ کا رکن ہے اور اس نے بھی اس پر دستخط کیا۔ انسان دنیا میں تنہا نہیں رہ سکتا، اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اور مصیبت و آلام کے ازالے کے لیے وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر ہر انسان کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرے اور ایک دوسرے سے تعاون لے۔ اسی بنیاد پر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا فرض اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ کرے۔
یہ 10 دسمبر 1948 کو جو اعلامیہ پاس کیا گیا، اس اعلامیہ میں حقوق کا تذکرہ کیا گیا. ایسے مشترکہ حقوق، مثلا ہر انسان کو آزادی کی نعمت فراہم کی جائے، ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جائے، امتیازی سلوک سے نجات دیا جائے. لیکن یہ چیز اب تک متوقع نتائج کے ساتھ برآمد نہیں ہو سکی، یعنی اب تک وہ حقوق نہیں مل سکے. ہوا یوں، یہ جو اقوام متحدہ نے حقوق پیش کیا اور اعلامیہ میں منشور میں اسے جاری کیا، وہ اسے خود نافذ نہیں کر سکے، اور یہ حقوق ایک سیاسی ہتھ کنڈا بن کے رہ گیا، سیاسی نعرہ بن کر کے رہ گیا. بلکہ مغربی ممالک جہاں ان حقوق کی داغ بیل ڈالی گئی، مغربی ممالک کے جن ملکوں نے ان حقوق کی داغ بیل ڈالی، اور جہاں سمجھیے کہ اس کے گن گائے جاتے ہیں، جہاں اسے صحیفہ مقدس سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ حقوق کی خلاف ورزیاں وہی ہوتی ہے. مغرب ہی میں ان حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، اور جب ان کے سیاسی یا اقتصادی مفاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو انہی حقوق کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور پھر ان حقوق کے ذریعے وہ دوسروں کے ملکوں پر کسی طریقے سے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہوئے آئے. یہ حقوق جو انسانی حقوق جن کو انہوں نے چند سال پہلے دیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جن حقوق کا تذکرہ اقوام متحدہ نے کیا ہے، یہ تقریباً 700 یا 800 سالوں پر مشتمل ہے. اتنے دنوں سے ان لوگوں نے تگ و دو کرتے کرتے، کوششیں کرتے کرتے ان حقوق تک یہ پہنچے، اور 1948 میں فائنل کیا کہ یہ حقوق سارے انسانوں کو دیے جائیں گے. لیکن بہت سارے ممالک کو یہ حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کا متہم تو قرار دیتے ہیں، لیکن جب ان ممالک کا تذکرہ آتا ہے جو ممالک مسلمانوں سے منسوب ہیں، تو پھر انہیں سانپ سونگھ جاتا. وادی کشمیر ہو یا خطہ فلسطین ہو یا چیچنیا کے پہاڑ ہوں یا بوسنیا کے برفپوش علاقے ہوں. خصوصاً ابھی ان دنوں فلسطین میں جو آتش و آہن کی بارش کی جا رہی ہے، معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے، گھر میں رہتے ہوئے لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، فلک بوس عمارتوں کو زمیں بوس کیا جا رہا ہے، مظلوموں پر ظلم ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. گویا مغرب کا یہ دوسرا چہرہ ہے. تو حقوق انسانی کا نعرہ لگانے والے جب ان کا اپنا معاملہ آتا ہے، جب ان کے اپنے اقتصاد اور سیاست کا معاملہ آتا ہے، تو وہ دوسرا چہرہ لے کر کے انسانوں کے سامنے آتے ہیں. تو یہ ہے ان کی ڈوئل پالیسی، جس کو دوگلی پالیسی کہتے ہیں. ان حقوق کی بنیاد پہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ غریب ممالک کی امدادیں کرتے ہیں، اور ان امداد کی بنیاد پہ بہت سارے مطالبات ان سے قبول کرواتے ہیں، اور ان امداد کی بنیاد پہ ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کے لیے ان کو راہیں مل جاتی ہے. تو یہ حقوق دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو کمزور ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کو اور پریشان کرنے کے لیے ہے، بلکہ اپنے اقتصادی حالت کو اور سیاسی حالت کو مضبوط کرنے کے لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو قربان کر کے بھی اگر ان کے مفادات بچ رہے ہوں تو ایسا کرتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے آئے. ہمارا ملک عزیز بھارت بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں پیش نہیں تو کم نہیں. یہاں بھی آزادی حق یا تہذیبی اور ثقافتی حق، یا جینے کے تحفظ کا حق، یا تعلیمی حق، یا اپنی مرضی کا مذہب اختیار کرنے کا حق، یا اپنی مرضی سے کھانے پینے کا حق، ان تمام چیزوں کے تعلق سے جو صورتحال ہندوستان کی اور بھارت کی ہے، اس سے ہم سب کے سب واقف ہیں. آخر
اقوام متحدہ نے اتنا بڑا منشور پاس کیا، اعلامیہ اور بل پاس کیا، اس کو نافذ کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، جس میں سرسری طور پہ ایک وجہ تو یہ سامنے آتی ہے کہ یہ ان اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اگر مان لیا جائے کہ اپنے مفاد کے لیے نہیں بھی استعمال کرتے ہیں، پھر بھی ایک اس کی بہت اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس قرارداد کے پیچھے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے نافذ کر سکے۔ یہ منشور انہوں نے پاس کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی قوت نافذہ نہیں ہے، اس لیے تمام فیصلوں اور قراردادوں کی حیثیت صرف ایک سفارش کی رہ جاتی ہے، یا پند و نصائح کی رہ جاتی ہے، یا ایک تلقین کی رہ جاتی ہے، اس لیے یہ نافذ نہیں کر پاتے۔ لیکن جب معاملہ دوسرے کنٹری کا ہے جس میں مسلم آبادی زیادہ رہتی ہے، تو پھر وہاں یہ ڈھنڈورا پیٹنے لگتے ہیں، حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور دنیا میں جگہ جگہ پہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ 10 دسمبر 1948 کو پاس کیا گیا بل ہے، منشور ہے، جسے ساری دنیا 10 دسمبر کو مناتی ہے حقوق انسانی کے نام پر۔ اسلام نے حقوق انسانی کے تعلق سے انسانوں کو کیا دیا، یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے مذہب میں کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا خطبہ بالیقین یہ کہا جا سکتا ہے کہ حقوق اسلامی، حقوق انسانی کا سب سے پہلا منشور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے جو خطبہ دیا ہے، انہی خطبات کی بنیاد پہ یہ کہنا کوئی غیر مناسب نہیں ہے کہ جتنے حقوق اور منشور ابھی پاس کیے گئے ہیں سب اسی سے روشنی لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حقوق کا تذکرہ کیا، ان حقوق کو سرسری طور سے میں چند حقوق کا تذکرہ کروں گا۔ دیکھیے، انسان کی معلوم تاریخ میں جب سے حقوق کی تحریک چلی ہے، اس میں سے میں نے بتایا 700 یا 800 سالوں پر یہ مشتمل ہے، لیکن اسلام نے 1500 سال پہلے حقوق انسانی کی صرف تعلیم ہی نہیں دی، اور حقوق انسانی کے تحفظ کی تلقین و تدبیر ہی نہیں کی، بلکہ ان حقوق کو اہل حق کو دے کر کے اسلام کی برتری کو ثابت کیا، اور انسان کی انسانیت کی عظمت و بلندی کو دوبالا کیا۔ جہاں پر قرآن کریم میں جگہ جگہ حقوق انسانی کا تذکرہ ہے، اس میں احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے کہ انسانوں کے حق کو ادا کیا جائے، بلکہ انسان نہیں، جانوروں کے حقوق کے تعلق سے بھی احادیث ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَحْلَاءِ جَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، کہ قیامت کے دن ضرور بھی ضرور تم حق ادا کرو گے اہل حق کو، یعنی جن کا حق دنیا میں مارا ہے یا جن کا حق تمہارے اوپر ہے، وہ قیامت کے دن تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ جانوروں کے ظلم و ستم کے تعلق سے بھی ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو پریشان کیا، ستایا، مارا، تو اس سے بھی اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو اسلام نے یہاں تک سکھایا۔ اب ہم چند سرسری طور سے شقوں کے حساب سے میں تذکرہ کرتا ہوں۔ جینے کا حق، جس کو اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا ہے، یعنی ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا اسے جینے کا حق ہے، زندگی گزارنے کا حق ہے، اسے اسلام بھی مانتا ہے۔ اس کے خلاف ورزی کرنا یہ ناحق ہے اور ظلم و ستم ہے، اس پر کوئی دست درازی نہیں کر سکتا ہے، اس کے جینے کا حق چھیننے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، یہاں تک کہ اس انسان کو بھی نہیں ہے جس کی وہ زندگی ہے۔ اس لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے تو یہ بھی کہا کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا تو گویا وہ ساری انسانیت کو قتل کرنے والا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی انسان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا یا زمین میں فساد پھیلانے کے عوض میں قتل نہیں کیا، اس کے بغیر بدلے قتل کر دیا، تو گویا ساری انسانیت کو قتل کرنے والا۔ یہ تو جانوں کی بات ہے۔ اسلام نے تو اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ کسی لاش کو مسلح نہ کیا جائے، دشمنوں کے لاش کو مسلح کرنے سے بھی منع کیا۔
ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ یہودی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیست نفسن، کیا وہ جان نہیں ہے؟ یعنی اپنا کیا غیروں کا، یہاں تک کہ مردوں کا لحاظ کرنے کے لیے بھی اسلام نے تلقین کی ہے۔ دوسرا حق جو اسلام نے دیا وہ یہ مساوات کا اور اخوت کا حق، برابری کا حق۔ اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے، اور مساوات و برابری جب تک نہیں ہو تب تک انسان صحیح سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اسلام کی بنیادی باتوں میں سے، بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ صحیح مساوات ہو، عدل و صحیح انصاف قائم کیا جائے۔ انسانوں کے درمیان شروع ہی سے رنگ و نسل، زبان، خطہ، علاقہ، عہدہ، منصب، ان تمام چیزوں کی بنیاد پہ فرق رہا ہے اور اب تک ہے، بلکہ صنعت و حرفت کو بھی انسانوں نے وجہ امتیاز سمجھ لیا، لیکن اس فرق کو حقیقی فرق ہی انسانوں نے نہیں جانا، بلکہ انسانوں نے یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ کسی کے بلند ہونے کا اور کسی کے پست ہونے کا معیار ہے۔ اس لیے کہیں ایسا دیکھا گیا کہ سفید فام کو، گورے لوگوں کو کالے لوگوں پر فضیلت دی گئی، کہیں ایک زبان بولنے والے کو دوسری زبان پر فضیلت دی گئی، ایک علاقے والے کو دوسرے علاقے پر فضیلت دی گئی، ایک تہذیب والے کو دوسرے تہذیب والوں پر فضیلت دی گئی۔ قرآن نے اس پر ضرب کاری لگایا اور بتایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگو ہم نے تم سب کو ایک انسان، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور قبیلے تمہارے درمیان میں بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ قبیلے اور خاندان اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت ہو سکے کہ یہ کون سی زبان بولنے والا ہے، کس علاقے کا ہے، کس ملک کا ہے، کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے۔ یہ وجہ امتیاز نہیں ہے، اور کسی کے پست ہونے کے لیے کسی کے بلند ہونے کا یہ معیار بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ فتح مکہ کے موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، اس خطبے پہ غور کریں تو اس خطبے پہ غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنی قومی اور نسلی احساسات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے ذریعے ہر ایک کو ختم کرنے کی کوشش کیا اور ہر ایک کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى کلکم من آدم وآدم من تراب، اور ایک روایت میں ہے لا فضل لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض کلکم من آدم وآدم من تراب، کہ سن لو تم سب کا رب ایک ہی ہے اور تم سب کے باپ ایک ہی تھے یا ایک ہی ہیں، اور سن لو کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اعجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی سرخ کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی سرخ پر، اور دوسری روایت کے مطابق نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم تمام کے تمام آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ یہ مساوات ہے، یہ برابری ہے جو اسلام نے دیا۔ آج بھی دنیا اس برابری اور اس مساوات کو ترس رہی۔ تیسری چیز جو اسلام نے دیا حقوق انسانی کے تعلق سے، وہ ہے عدل و مساوات، عدل و انصاف۔ اور عدل و انصاف یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک عدل و انصاف قائم نہیں کیا جائے گا، مساوات قائم نہیں ہو سکتے۔ عدل و انصاف اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ عدل و انصاف ایک ایسی چیز ہے جس کو اسلام نے صرف دیا ہی نہیں بلکہ اس کو نافذ کر کے اس کی برتری کو ثابت کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے،
اور پھر 3 چیزوں سے اللہ نے منع بھی کیا ہے کہ بغی ہے، فحش ہے، منکر ہے، ان سب چیزوں سے اللہ رب العزت منع کرتا ہے۔ عدل و انصاف کے قیام کے لیے حکومت و اقتدار ضروری ہے، اس لیے حکومت و اقتدار کے قائم ہونے کا مقصد ہی ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کیا جائے۔ آج کل جو حکومتیں ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہے، عدل و انصاف کا قیام مقصد نہیں ہے، لیکن اسلام نے اور اسلامی حکومتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ حکومتیں کس طریقے سے عدل و انصاف کو قائم کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ملک شام کا ایک بادشاہ جس کا نام جبلہ بن ایہم تھا، وہ اسلام قبول کر لیا اور مکہ آیا، خانہ کعبہ کا وہ طواف کر رہا تھا۔ طواف کرنے کے درمیان ایک بدوی، ایک عام انسان، ایک عام مسلمان جو اس کے پیچھے آگے پیچھے طواف کر رہا تھا، اس کا پاؤں اس کے دامن پہ پڑ گیا، اس بادشاہ کے دامن پہ۔ پاؤں پڑنے کی وجہ سے وہ اپنے دامن سے الجھ گیا اور گرتے گرتے بچا۔ بادشاہ نے وہ ایک عام مسلمان کو زوردار تماچا کھینچ مارا۔ تماچا کھینچ مارنے کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھ کر چلا کرو۔ اس بدو نے خلیفہ وقت کے پاس جا کر کے شکایت کر دی کہ ہم کو فلاں بادشاہ نے تماچا مارا ہے طواف کے درمیان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بدلہ تمہیں دینا ہے اس کا، اور بدو سے کہا اسے مارو۔ بدلے کی بات آئی تو اب اس نے یہ کہا کہ میں اسلام چھوڑ دوں گا، اور یہ کہہ کے اس نے یہ بھی کہا کہ اب ایک بادشاہ کو ایک غلام مارے گا، ہم اسلام چھوڑ دیں گے کہ لیکن یہ ذلت و پستی گوارا نہیں کرنے والے۔ اور رات کے اندھیرے میں وہ چپکے سے اپنے ملک نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے اسلام پہ باقی رہنے یا نہ رہنے کے لیے کسی عام انسان کے اوپر ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کیا، عدل و انصاف کو قائم کیا۔ اگرچہ وہ بھاگ گیا، اسلام سے پھرا یا نہیں، روایتوں میں ہے کہ شاید پھر گیا تھا۔ اسی طریقے سے مصر کا گورنر ایک صحابی رسول تھے، ان کے لڑکے کے سامنے یا کسی ریس میں کوئی عام مسلمان کا گھوڑا آگے ہو گیا تو اس نے کوڑا نکالا جس سے گھوڑے کو مارتے ہیں، اور اس کو مارا، اور اس نے کہا کہ لو یہ میں بڑے باپ کا اولاد ہوں۔ اس بات کی شکایت اس مسلمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج کے موقع سے آ کر کے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا گورنر کے بیٹے کو اور کہا کہ مذ کم تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسلمان کو بدلہ دلوایا اس گورنر کے بیٹے کا۔ تو اسلام نے انصاف کو صرف قانونی حیثیت ہی نہیں دیا بلکہ اس کو ثابت بھی کیا، اور ثابت کر کے نافذ بھی کیا، اور اس کی برتری بھی ثابت کی۔ اسی طریقے سے اسلام نے جو حق دیا وہ یہ ہے کہ آزادی فکر، آزاد فضاؤں میں جینے کا حق، یہ بھی انسانوں کا حق ہے کہ انسان پریشر میں رہ کر کے زندگی نہیں گزارے، جیسا کہ بسا اوقات ہم محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو آزادی کے ساتھ جینے کا حق، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، اپنے عقل کو استعمال کر سکتا ہے، غور و فکر اور تدبر کر سکتا ہے، اپنے مرضی کی چیزیں وہ استعمال کر سکتا ہے، یعنی کسی کے پریشر میں رہ کر کے زندگی نہیں گزارنے پر مجبور نہیں کیا انسان۔ آج کل جو صورتحال ہے، کوئی لیڈر ہو یا کوئی طاقتور ہو، ان کی یہ مرضی اور منشا خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں وہ ہمارے بھکت بن کر کے رہیں، جو ہم کہیں جو ہم کریں وہی حق ہیں، ہم سے کوئی دلیل اور ثبوت نہ مانگے۔ اسلام نے اس بات کو اس وقت سے منع کیا۔ آپ کو وہ جملہ یاد ہوگا جو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں برسر عام اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ بعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا کہ اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ جو چاہے انہیں ہم انسانوں کی غلامی سے اور چاکری سے نکال کر کے خدا کی غلامی کی طرف لائیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر کے دنیا کی وسعت کی طرف لائیں، اور مختلف مذاہب و ادیان کی ظلم و زیادتی سے نکال کر کے اسلام کے عدل و مساوات کی طرف لائیں۔ تو یہ چوتھی چیز یہ تھی کہ انسان آزادی فکر کے ساتھ زندہ رہ سکے، جو ابھی دنیا میں شاید ناپید ہوتی جا رہی ہے کہ انسان اپنے طور پہ آزاد نہیں ہے سوچنے میں اور کچھ کرنے میں۔ پانچویں چیز
جو اسلام نے دیا، جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نجی زندگی میں، ذاتی زندگی میں کسی کے عدم مداخلت کا حق، یعنی ہماری نجی اور پرائیویٹ زندگی میں کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہر انسان کا حق ہے۔ اسلام نے یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے یا کسی گوشے تنہائی میں کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی تحقیق و تفتیش کی اجازت نہیں ہے۔ نہ کسی کی کمزوریوں کے ٹوہ میں لگنا ہے، نہ کسی کی تجسس کرنا ہے، نہ کسی کے خلاف بدگمانی کرنا ہے۔ جو جیسے جی رہا اس کو جینے دیں۔ اب برسریام کوئی غلطی کر رہا تو الگ بات ہے، لیکن کسی کی نجی زندگی میں مداخلت کے لیے اسلام نے منع کیا ہے، اور اسے اس زمانے میں پرائیویسی حق کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ مسلمانوں ظن اور گمان سے بچو اور کسی کے تجسس میں نہیں لگو۔ تو گویا کہ یہ ایک زندگی ہے جو انسان کو جینے کا حق ہے، لیکن ابھی اس دور میں یہ چیزیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ انسانوں کی پرائیویٹ زندگی کی جو معلومات ہوتی ہیں وہ دوسروں کو شیئر کی جاتی ہیں، اور اس طرح کے واقعات ہم اخبار میں دیکھتے رہتے ہیں، اور پیگاسس جاسوسی کا معاملہ جو خبروں میں آیا یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ شہریوں کی نگرانی اس سے کی جائے اور ان کی نجی زندگی کے معلومات کو اخذ کیا جائے۔ تو اسلام نے اس کا حق بھی دیا۔ تو یہ چند حقوق تھے، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں جو حق اسلام نے دیا، اور جب مسلمان اس پوزیشن میں تھے تو اس کو قائم کر کے اس کی برتری کو ثابت بھی کر دیا۔ ایک چیز اور جس کا میں تذکرہ کروں وہ یہ زکوٰۃ اور حقوق انسانی۔ زکوٰۃ بھی حقوق انسانی کا ایک پہچان ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اسلام نے یہ چیز لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو مال جو ہے چند لوگوں کے درمیان جمع نہ رہ جائے، جیسے کہ ابھی صورتحال ہے۔ مالداروں کے مالوں میں ایک حصہ مقرر کر دیا جو غریبوں کا حصہ ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو مالدار ہے وہ مالدار ترین ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ خط افلاس سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اگر اس حق کو بھی یاد کیا جائے اور اس حق کے تعلق سے بھی پیش رفت ہو تو ممکن نہیں کہ دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو۔ ابھی تو صورتحال دنیا کی کچھ اور ہے کہ غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ تو ابھی صورتحال دنیا کی یہ ہے۔ اگر ان حقوق کی طرف دیکھا جائے جو اسلام نے دیے ہیں اور اس کو نافذ کیا جائے تو حقوق انسانی کا یہ نعرہ لگانے والے کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی کہ ان حقوق کو برسر سمجھے کہ عمل کیا جائے اس پہ، اور پھر انسانوں کے درمیان جو ظلم و زیادتی ہے اس کا خاتمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ حقوق کا تذکرہ تو ایک چیز کا اور میں تذکرہ کرتا چلوں جو اگرچہ عالمی نہیں لیکن سماجی اور معاشرتی اور خاندانی طور سے جو اسلام نے دیا ہے وہ بر وقت یاد آ گیا، اسے میں ذکر کر دوں کہ دیکھیے اسلام نے حقوق میں سے ایک حق جو خاندانی طور پہ جس سے ثابت کیا ہے، بڑوں کا ادب یا ماں باپ کا حق، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی خوبی اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم مسلم سماج میں رہتے ہیں۔ مسلم سماج میں رہتے ہوئے ہمیں ان خوبیوں ہوتا کیا ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کی حقیقت اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب اس کی اگینسٹ میں کوئی چیز آ جائے تو، یعنی روشنی کتنی اہم چیز ہے اس کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب تاریکی ہو جائے۔ مغرب کے بعد اگر لائٹ چلی جائے تو اندازہ ہوتا کہ اچھا بلب کا جلنا کتنا اہم ہے۔ خوب تیز گرمی ہو رہی ہے اور لائٹ چلی جائے اس کے بعد اندازہ ہوتا کہ ابھی پنکھے کی کتنی اہم ضرورت ہے۔ تو ہم اپنے سماج میں رہتے ہیں اس لیے اس اہمیت کا اندازہ نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم اگر ان کے معاشرے کو، ان کے سماج کو اور خاندان کو دیکھیں جس میں یہ چیز نہیں ہے تب اس کی حقیقت کا اندازہ ہوگا۔ وہ یہ چیز ہے کہ بڑوں کا ادب اور احترام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب احترام کرو۔ والدین کے تعلق سے قرآن میں ہے کہ دیکھو تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف تک نہ کہو۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے، بہت مضبوط حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو سب سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادت الزور، یعنی والدین کی نافرمانی کرنا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے وہ بدنصیب ہے۔ یہ تو اپنے ماں باپ کا تذکرہ ہے۔ اصل جس چیز کی طرف آپ کے ذہن کو پھیرنا ہے وہ یہ ہے
کہ سماج، معاشرہ اور خاندان کے بوڑھوں کے تعلق سے بھی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قیض اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ، کہ کسی نوجوان نے کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اگر کبھی عزت و اکرام کیا تو اس نوجوان کے بڑھاپے کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے فرد کو مقرر کر دے گا جو اس کی عزت اور اس کا اکرام کرے، اس کی عزت اور اس کا اکرام کرے گا۔ تو گیا اسلام نے یہ تعلیم دی۔ اب جس مذہب کے ماننے والوں کے نبی نے یا ان کی شریعت نے یہ تعلیم دی ہو، اس مذہب میں بوڑھوں کا ادب و احترام نہ ہو تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ پھر بھی تمام خرابیوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اور ہم سب تمام مسلمانوں کو کہ ہمارے سماج میں اب بھی بہت ساری خوبیاں باقی ہیں۔ عام طور سے لوگ تقریر کرتے وقت صرف خامیوں کو بیان کرتے ہیں، اس سے حوصلہ پست ہوتا ہے۔ ابھی ہم دوسرے سماج کو دیکھیں جہاں اولڈ ایج ہوم کا تصور ہے، ہمارے یہاں یہ تصور ابھی نہیں ہے، یا ان لوگوں کے درمیان مسلمانوں میں سے وہ تصور آ گیا ہوگا جو زبردستی اپنے آپ کو ویسٹرن ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو بوڑھوں کا ادب و احترام، ماں باپ کا ادب و احترام، اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی حقوق انسانی کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ انسان تنے تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ اب تک بہت ساری خوبیوں کا حامل ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو خوبیاں ہمارے درمیان ہیں اس کو باقی رکھیں، اور جو چیزیں ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔